سے تیری خواہش ہے اب سب رہیں مون سے بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب کیسے خراب ہو سکتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے تیری خواہش ہے اب سب رہیں مون سے بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے۔ بند کرو، آخر میں ڈرنا بند کرو۔ حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ کر رہے ہیں اس لیے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے نا جو اس بات پہ خوش ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے۔ نہیں، ڈرنا بند کرو۔ ایک برا دور آیا ہے، ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے، ایک دن بدل جائے گا، بدل جاتا ہے وقت۔ اور جو ڈرانے کی سازشیں لے کے بیٹھے ہیں ان سے بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ میں نے کہا نا میں بیر عبدالحمید کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، میں بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے ڈاکٹر مختار انصاری کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، میں رام اگرا پانڈے کی سرزمین پہ کھڑا ہوں تو یہ مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ خالد امیر صاحب نے ہمیں چائے تک نہیں پلائی ہے ابھی، لیکن آپ کو ناشتہ کرانے جا رہے تھے۔ یہ کمال ہے خالد امیر صاحب کا کہ اسٹیج پر چائے، اچھا چائے نہیں پلائی تو چلو یہ کام تو ٹھیک ہی کیا، چائے والا کوئی مسئلہ نہ رہ جائے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں تو آج کل ایک کام کرتا ہوں وشو وجے بھائی، تو راجنیتک آدمی ہے، کبھی کبھی اس طرح کی ٹپڑیاں بھی ضروری ہیں کہ میں کہیں کسی ہوٹل پہ، کسی ڈھابے پہ یا کسی بھی بچے کو چائے لا کر کے سرو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے لے جا کے کسی اسکول میں ایڈمیشن دلاؤں تاکہ وہ آگے چل کر کے ملک کا بھوشیہ نہ خراب کر سکے، وہ پڑھے لکھے تاکہ۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ غازی پور کے خون کا جو ابال ہے نا، جو اس مٹی کا تیور ہے نا، جو سرحدوں کی حفاظت میں کھڑا ہوا غازی پور کا کوئی بھی لال اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے ٹینک ہے یا پیٹرن ٹینک ہے یا کون ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اس مٹی میں کھڑا ہو کر کے آخر میں آپ کو پکارتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں، آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ بدائی مانگتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اپنی باتیں کہنا سیکھیے، پڑھیے گا تو اپنی باتیں کہنا بھی سیکھیے گا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں جب آیا ممبر آف پارلیمنٹ بن کے تو میں اوتھ لینے گیا تو میں نے ہندی میں شپت لی، تو اس سمے تتکالین اپ راشٹرپتی تھے وینکیا نائیڈو جی، انہوں نے مجھے بلایا اپنے چیمبر میں اور بلا کے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت دن بعد کسی یوا کو اتنی شدھ ہندی بولتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے کہا سر میں ہندی ساہتیہ کا ودیارتھی ہوں، تو وہ اور چونکے، بولے تم تو شاعر ہو۔ میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ میں الہ آباد وشو ودیالیہ میں گنگا اور جمنا کے تٹ پر بیٹھ کر کے میں نے شاعری اور کویتا لکھنی سیکھی ہے۔ جہاں سنگم ہوتا ہے جو ندیوں کا، وہاں پہ ساہتیہ کا سنگم ہوتا ہے۔ میں اس مٹی سے آیا ہوں، اس لیے اس سرکار کی ساری خرافاتیں سمجھتا ہوں اور اس کو اسی بھاشا میں جواب دینے کا ہنر بھی جانتا ہوں۔ ایک دن مہیلا سشکتیکرن پہ بات ہو رہی تو میں کھڑا ہوا بولنے کے لیے، تو میں نے کہا یتر ناریست پوجنتے رمنتے تتر دیوتا۔ جب میں نے سنسکرت کا سوتر واکیہ سنایا تو بھاجپا کے ایک نیتا بعد میں مجھے صدن ختم ہونے کے بعد ملے، بولے عمران آپ سنسکرت کا شلوک سنا رہے ہو؟
میں نے کہا اس میں کون سا کمال ہے بھائی، میں ہندی ساہتیہ کا پڑھا ہوا ہوں، ابھی تو میں نے ایک شلوک سنایا ہے، آپ نے مہیلاؤں کے خلاف اتیاچار بند نہیں کیے تو اور بھی شلوک سناؤں گا آپ کو۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو دین کی باتیں کتاب سے کچھ مسئلہ، اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا اور کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی ڈالے، وضو کرتے وقت بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نقصان دہ ہو تو ہاتھ ہی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ، اگر زخم پر پٹی بندی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے یا باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہوتی تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ مسئلہ، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی کپچیاں رکھ کے ٹیٹکی بنا کر باندھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹٹکی نہ کھول سکے ٹٹکی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور فسدگی پٹی کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ، ٹٹھی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو ہے کہ ساری ٹٹھی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کرے تو بھی جائز ہے، اگر آدھی یا آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں۔ مسئلہ، اگر ٹٹھی یا پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم بھی ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لے، اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر زخم اچھا ہو گیا کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کے نماز پڑھے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ، مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان، پائخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کیچوا، کنکڑی وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے یا کان سے یا زخم میں سے کچھ گوشت کا حصہ کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا بدن میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ میں ہی پر رہے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا اور بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی اپنی جگہ سے بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وہ وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور پھوٹ جائے، جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں ٹوٹا، اور جب ایسی جگہ پر بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ کسی طرح نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔